جاوید چودھری نے عارف والا کے رہائشی محمد فیاض کے بارے میں کچھ انکشافات کیے۔ ناظرین کرام، یہ انکشافات کچھ اس طرح کے ہیں کہ حکومت وقت کو آئینہ دکھا دینے کے برابر ہیں کہ اگر آپ نے بھی پچھلی حکومتوں کی طرح ہی رد عمل دینا ہے تو آپ میں اور ان حکومتوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ محمد فیاض عارف والا کے گاؤں 32 بی کابل میں پیدا ہوا، جس کے والدین انتہائی غریب تھے اور جن دنوں وہ میٹرک میں تھا اس کے والد فوت ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ انڈر میٹرک رہ گیا اور یہ پیٹ پالنے کے لیے دن میں پاپ کارن کو ہی بیچنے لگا اور رات کے وقت چوکیداری کا کام کرنے لگا۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے۔ آپ یہ چاہے سڑک پر چلتے ہوئے کسی شخص کو روک کر ہی کیوں نہ پوچھ لیں، وہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اپنی زندگی کے عزائم بتائے گا، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اپنے عزائم میں کامیاب ہو پاتے ہیں، جبکہ باقی تمام لوگ صدر بنتے بنتے ٹرک ڈرائیور بن جاتے ہیں یا پھر بڑے بزنس مین بنتے بنتے یہ بن کے رہ جاتے ہیں۔ محمد فیاض بھی ان چند اشخاص میں شامل تھا جو پائلٹ بننا چاہتا تھا، لیکن زندگی اسے پاپ کارن اور چوکیداری کی طرف لے گئی اور یہ زندگی میں جھاڑ پھونکنے پر مجبور ہو گیا، مگر یہ باقی سب لوگوں کی طرح ہونے کے باوجود ان جیسا نہیں تھا۔ یہ دنیا کے ان چند لوگوں میں شامل تھا جو اپنی آئی پر آ جائیں تو یہ کر کے ہی رہتے ہیں۔ ناظرین، اس نے ہر صورت میں پائلٹ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ محمد فیاض میٹرک فیل تھا، دیہاتی تھا اور پاپ کارن بے چوکیداری کرتا تھا اور 4 بچوں کا غریب باپ بھی تھا، اور یہ جس دن پاپ کارن نہیں بیچ پاتا تھا اس دن بچوں کو بھوکا سلانے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا، جبکہ پائلٹ بننے کے لیے تعلیم، پیسہ اور دولت چاہیے ہوتی ہے، جبکہ محمد فیاض کے پاس ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر محمد فیاض نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اس نے اپنا ایجاد کردہ جہاز بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ یہ فیصلہ دیکھیں اور محمد فیاض کے مالی حالات کو دیکھیں۔ یہ کوئی انجینئر تھا یا ایروناٹیکل مائلز کا ماہر تھا، اور نہ ہی یہ جہاز سازی کا کوئی قسم کا فن جانتا تھا۔ یہ غربت کی انتہائی پس سطح پر رینگ رہا تھا، جہاں 2 وقت کی روٹی بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوا کرتی تھی۔ لیکن آپ اس شخص کا عزم اور حوصلہ دیکھیے۔ محمد فیاض نے جہاز بنانے کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے اور اپنی 4 کنال زمین بھی بیچ ڈالی اور اپنے دوست احباب سے قرض تک لے لیا، اور یہ فیصلہ باد چلا گیا اور وہاں جا کر کباڑ خانے سے پرانا اور بڑا انجن اور 12 وولٹ کی بیٹری خرید لی، جہازوں کے شکستہ پرزے، پرانی گاڑی کی پرانی سیٹیں اور پیٹرول کے 2 کین خریدے اور یہ سب سامان اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا۔ محمد فیاض ابھی بھی دن کو پاپ کارن بیچا کرتا اور رات کو چوکیداری کرتا تھا، اور درمیان میں جو وقت بچ جاتا اس میں یہ جہاز بنایا کرتا تھا۔ یہ 6 ماہ اسی کام میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے 1 سیٹ کا چھوٹا سا جہاز تیار کر لیا، تو یہ جہاز کھیتوں میں لے گیا، پیٹرول کے 2 کین پائلٹ کی سیٹ کے پیچھے باندھ اور جہاز سٹارٹ کر ہی لیا۔ یہ جہاز نہ صرف سٹارٹ ہوا بلکہ یہ اڑنے کے قابل بھی تھا۔ ناظرین اکرام، یہ اس کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ جہاز میں چھوٹے موٹے نقص بھی تھے، محمد فیاض نے یہ چھوٹے موٹے نقص دور کیے، یہاں تک کہ یہ نقص دور کرنے میں اسے مزید 6 ماہ لگ گئے۔ آخرکار اس نے 31 مارچ 2019 کو عارف والا کے گاؤں 50 EV میں جہاز کو اڑانے کا اعلان کر ہی دیا، لیکن لوگوں نے اس کے اعلان کو مذاق سمجھا، لیکن محمد فیاض کے پر یقین لہجے نے انہیں تماشا دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ محمد فیاض نے آخرکار اپنا جہاز سٹارٹ کیا اور وہاں جمع 600 کے قریب لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ جہاز اڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا، لیکن پھر وہاں پر اچانک سے پولیس آن پہنچ۔ فیاض کا جہاز بنانا اور اسے اڑانا بہت بڑا جرم بن گیا، چنانچہ تھانہ رنگ شاہ کی پولیس نے محمد فیاض کو اور اس کے جہاز کو انجن، پیٹرول، بیٹ اور سیٹ سمیت حراست میں لے لی اور آخرکار پولیس لاد کر اس کے جہاز کو تھانے لے گئی اور مجرم کے خلاف 285، 286 اور 287 کا پرچہ درج کر ڈالا۔ ASI محمد اشرف نے مجرم محمد فیاض کے خلاف مدعی بن گیا۔ مدعی محمد اشرف کا ایک ویڈیو بیان دیکھنے کا اتفاق ہوا اور وہ ASI اپنے اس ویڈیو بیان میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، اور میں اس محمد اشرف ASI سے اتفاق کرتا ہوں۔ محمد فیاض واقعی گنہگار، اس نے حقیقتاً بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ یہ اپنی اوقات دیکھے اور اپنا جرم دیکھے۔ ذات کا چوکیدار اور جہاز بنانے کا جرم بھی اگر بنانے تک محدود رہتا تو شاید محمد فیاض سزا سے بچ جائے، لیکن پاپ کارن بیچنے والے اس انڈر میٹرک شخص نے جہاز اڑا بھی لیا، ہوا میں کرتب بھی دکھا لیے اور جہاز کو چھوٹی سی سڑک پر اتار کر بھی دکھا لیا۔ یہ ہم جیسے ملکوں میں اور معاشرے میں بھی ناقابل معافی
काफी जुर्म है। लिहाजा मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, आप जहाज बनाने वाले मोहम्मद फयाज को फौरी तौर पर फांसी दे दें और जहाज को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद थानेदार ASI मोहम्मद अशरफ को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजें, क्योंकि हम जैसे आइडियल मुआशरों में जहाज बनाने वाले मुजरम होते हैं और जहाज को ट्रॉलियों में लाद कर लाने वाले ASI जीनियस होते हैं। चुनांचे हमें मोहम्मद अशरफ ASI के जैसे जीनियस कदर करनी चाहिए। हुकूमत गौर करे कि मोहम्मद अशरफ ने किस तरह अपनी जान खतरे में डाल मोहम्मद फयाज को गिरफ्तार किया हो और उसे जहाज को ट्रॉली में लाद कर थाने लाने के लिए कितनी महारत और कितनी अकल की जरूरत पड़ी हो और ये बेचारा इतना थक गया होगा। लिहाजा ये इनाम और रिवार्ड दोनों का हकदार है। हुकूमत को पसीना खुश्क होने से पहले इसका हक जरूर देना चाहिए। हमारे जैसे मुआशरों में मोहम्मद फयाज मुजरम होते हैं और ये हमेशा मुजरम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुर्बत, कमतरी, समाजी पस्ती के बावजूद ख्वाब भी देखते हैं और ख्वाबों की ताबीर की कोशिश भी करते हैं। ये असद उमर के मुल्क में परफॉर्म भी करते हैं और ये वसाइल की कमी के बावजूद वो भी कुछ कर जाते हैं जो वसाइल से भरपूर मुल्कों में भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये मुजरम गुनाहगार होते हैं। हमें इन मुजरमों को इबरत की निशानी बनाना चाहिए। हम अगर औरतों को घरों में देखना चाहते हैं और बच्चों को पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाना चाहते, हम अगर गैर सरकारी लश्कर बनाना चाहते, हमें अगर सड़कें, पुल, अंडरपास, ऑरेंज लाइन ट्रेनें, मेट्रो, LNG, बिजली और पानी नहीं चाहिए, हम अगर मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनियों को नहीं देखना चाहते और अगर हमें तरक्की नहीं चाहिए, हम एक ही बार ये फैसला कर ले हम एहतसाब के नाम पे पूरा मुल्क बंद करना चाहते हैं, तो हम एक ही बार सारे इंतजामी इख्तियारात नैब को दे दें ताकि ये रोज रोज की बकबक खत्म हो जाए, जान छूट जाए और हम मेंढक बनकर अपने अपने कुएं में खुशी खुशी जिंदगी गुजारें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।